السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 7 ستمبر کو پچھلے کئی دہائیوں سے 2-3 دہائیوں سے یعنی یہ وہاں روایت چلی آ رہی ہے کہ ملا پاکستان کا اس کو اپنے یوم فتح کے طور پر مناتا ہے، اور کسی نے چونکہ اس سے پلٹ کے پوچھنا نہیں ہوتا کہ تم کس بات پہ ناچ رہے ہو اور کس بات کو فتح قرار دے رہے ہو، تو میڈیا کا بھی سچ یہی حال ہے کہ جو مین سٹریم جس زمانے میں ہم وہاں تھے، وہ جو اخبارات ہیں نوائے وقت اور جنگ، انہوں نے بھی اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لازمی ایک کلر پیج کے فلز بڑے سائز کے سپلیمنٹ چھاپنے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ سب کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ اپے میں رجی پجی تے اپے میرے بچے جیون. اس کے مصداق جو وہاں کے سوڈو اسکالر نے تاریخی حقائق گھڑ کے اس کو کالم کے کپڑے پہنا کے بھجوا دیے، وہ چھپ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد اکثریت کی ہڑبونگ پر ہے، قرآن کریم کے حقائق پر نہیں ہے. اس کی بنیاد آئینی بے انصافی اور سیاسی بدنیتی بلکہ بدذاتی کے اوپر تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اوپر یا جتنے ائمہ گزرے ہیں آج تک جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لائق بھی موجودہ سیاسی ملوانے نہیں ہیں، ان میں سے کسی کا نہ یہ عقیدہ تھا، نہ ان کی یہ سوچ تھی، اور نہ ہی اس حد تک موت زندگی کا سوال بنائے پھرتے تھے. وہ اس زمانے کے اسکالروں میں مولانا ابو العلا مودودی، سید ابو العلا مودودی، انہوں نے بطور خاص اس کو فلسفائز کر کے اور ایک ایکیڈیمک ٹروتھ کے طور پر دنیا میں اسٹیبلش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا ختم نبوت کی موجودہ اس زمانے کی پاکستانی فلسفی کو. اور دوسری مدد انہوں نے علامہ اقبال کے احمدیت کو چھوڑ جانے کے بعد، جب علامہ اقبال کو سیاسی مسائل پیدا ہوئے اور سیاسی گینز وہ نہیں ملے، مطلب سمپل جو ان کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں دوستوں میں، تو اس میں نے کہا کہ سر فضل حسین نے جو سیٹ خالی کی تھی وائس ریگل کونسل سے، اس سیٹ پر اگر سر ظفر اللہ خان کی جگہ پہ علامہ اقبال کی نامزدگی یا اپوائنٹمنٹ ہو جاتی، اور چلیں اگر وہ سلپ ہو گئی بال، تو کشمیر کمیٹی کا جس وقت صدارت کا معاملہ آیا تھا، اس وقت وہ امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جگہ علامہ اقبال ہی اس کے کشمیر کمیٹی کے پہلے صدر منتخب ہو جاتے یا بنا دیے جاتے، تو پاکستان کے پاس شاعر مشرق اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال نہ ہوتے. تو کہتے کیوں، کیا مطلب، اس سے کیا انہوں نے ان کے قد و قامت میں فرق پڑ جانا؟ میں کہا نہیں، انہوں نے پھر احمدیت سے طائب نہیں ہونا تھا، وہ پھر ادھر ہی رہتے، اور اگر وہ احمدی رہتے تو سر ظفر اللہ خان کے ادروائز جو قد و قامت ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے مین سٹریم میں کہاں ان کو موجود رہنے دیا. تو اگر علامہ اقبال بھی احمدی رہ جاتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا. لہٰذا یہ جو آپ کے مودودی صاحب یا آپ کے علامہ اقبال ہیں، یہ سامنے نظر آنے والی دہائیوں کی جیت پہ نظر رکھ کے انہوں نے فیصلے کیے، ان کو مبارک ہوں. لیکن
ایک یا دو اکا دکا افراد کے ذاتی فیصلوں کو ایکڈیمک ٹروتھ اور فلسافیکل جو ایک آرٹیکولیٹڈ اور بالکل اسٹیبلشڈ حقیقت کے طور پر آئندہ زمانوں پہ مسلط کرنے کا اگر آپ خواب رکھتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی فلسافیکل ٹروتھ کو اپنی سپورٹ ماضی سے کشید کر کے مستقبل میں دور تک ویلیڈیٹ کرنی پڑتی ہے، اور حال میں اس عقیدے یا اس تشریح یا اس انڈرسٹینڈنگ کی وائبلٹی کو پریولنٹ علوم، موجود علوم اور موجود جو انسانوں کی کاؤنٹر کویسچننگ کے چھلنیاں لگی ہوتی ہیں، اس میں سے گزار کے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح نظریہ زندہ رہتا ہے یا اپنی موت مر جاتا ہے۔ اکثریت کے ڈھول پیٹنے سے دنیا میں سچائیاں قائم نہیں ہوتی، اور اس کی مثالیں وہ 313 کے سامنے والی اکثریت تو آپ کے سامنے ہے نا، ہر وقت آپ بات کرتے ہیں، اور اس وقت کے جو طاقت کے کوارٹرز تھے اور پاور کوریڈورز جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس کہاں تھے جن کے پاس نہ پہننے کے جوتے تھے نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو نقشہ کھینچا ہے اپنی مسدس میں اس وقت کے مسلمانوں کا، جن کے اوپر آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ ان کا ذکر آئے تو آپ نے کرنا ہے، کہنا ہے۔ ان کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو ان کا سٹارٹ اور اس سے زیادہ ہمبل سٹارٹ کیا ہے، اور اکثریت کس طرح ناچ رہی تھی وہ بھی سامنے ہے۔ لیکن اگر برپا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو، کوئی سیاسی دھڑا نہ ہو، اگر اس کے قیام کی ذمہ داری اس غیبی طاقت نے لی ہو جس کو کبھی کسی نے ہاتھ لگا کے نہیں، چھو کے نہیں دیکھا ہوا، وہ اپنے کاموں سے اور اپنے فیصلوں سے اور اپنے بتائے ہوئے پیشگوئیوں سے، پیشخبریوں سے اپنے وجود کا اظہار فرماتا ہے، وہ اگر پیچھے نہ ہو تو اس طرح اکثریتوں سے ٹکراؤ کے بعد اقلیتیں کچلی جاتی ہیں۔ لیکن اقلیتوں کو اقلیت کی گردان الاپ کے 130-35 سال سے ان کے اوپر دانت پیس کے ہر سال ایک تازہ ہزیمت کو دیکھنا، اور اس اقلیت کو ہر سال ایک زندہ تر حالت میں اپنے سامنے موجود پانا، اس کے بعد 7 ستمبر کا جشن منانا، یہ ریت میں سر دینے اور انتہا درجے کی بے وقوفی کے ساتھ اپنے عامت الناس کو مزید بے وقوف بنانے کے ایجنڈے کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔